السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہم سب پر کہ ایک طویل عرصے سے ہم ہر ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے تک ہم نے حضور کے ابوین کریمین، آبا اجداد، امہات پر کچھ گفتگو کی، اور پھر گزشتہ نشست میں اسم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہو گئی، اور اب حضور کی ولادت کا تذکرہ شب ولادت کے ایام یا مولود کے ایام میں اس کو رکھتے ہوئے ہم اب حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معصوم بچپن کیسا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال ہو رہے ہیں۔ تو ایک کوشش ہے، یہ چھوٹی سی ایک حقیر سی کوشش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حقیقت تو ان کی کسی کو پتہ چل بھی نہیں سکتی، لیکن جتنا کچھ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب
ولادت طیبہ ہوئی تو حضور علیہ السلام کا جو معصوم بچپن ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک بہت حیرت انگیز واقعے سے۔ اس واقعے کو مفتی اعظم مکہ علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں کچھ ایسے ہی نادر و نایاب روایتیں ہیں جس پر کچھ اہل خرد نے اعتراضات کیے کہ اس میں ایسی روایات اور واقعات ہیں کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اور ابن حجر نے پتہ نہیں کہاں سے نقل کر دیا۔ جب یہ مقدمہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ شہزادہ مفسر اعظم نبیرہ سیدی اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں، ایسی روایات ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اس کی سند کیا ہے؟ تو یہ جواب اعلیٰ حضرت کے خون سے ہی توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ خون رضا ہی سے ایسا جواب مل سکتا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن حجر مکی کا نقل کر دینا ہی ہمارے لیے سند ہے۔ اس سے ہمیں بہت سارے معاملات میں رہنمائی ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ فضائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل صحابہ، فضائل اہل البیت کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ چونکہ ان کی طبیعت میں ایک انکار سا ہے فضائل کے باب کو لے کر، تو اہل بدعات کے لیے یہ جواب بڑا خوبصورت ہے کہ آپ سند کے متلاشی ہیں۔ ہمارے لیے ابن حجر اور ان جیسے ہمارے اسلاف بھی تو سند ہے، یہ لوگ بھی تو ہمارے لیے کافی ہیں۔ بہرحال پھر آپ نے بڑی نفیس گفتگو فرمائی کہ محدثین اور صوفیہ کے نزدیک روایات لینے کے کیا انداز ہیں، کیا طرق ہیں، اور کس طریقے سے ان کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ وہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہاں میں صرف تمہید کے طور پہ میں نے، چونکہ اب بہت ساری باتیں ایسی آئے گی مولود کے موضوع پر یا معصوم بچپن کے موضوع پر جس کو اہل بدعات ضعیف اور موضوع کا الزام لگا کر یکسر رد کرنے کی کوشش کرے۔ حلیمہ سعدیہ کو اور حضور کے گھر والوں کو کافر اسی لیے تو کہتے ہیں لوگ کہ حضور کی ولادت اور بچپن کی ساری روایات یا تو دادا بیان کر رہے ہیں، یا تو پھپھیاں بیان کر رہے ہیں، یا تو چچا بیان کر رہے ہیں، یا تو امی بیان کر رہی ہے، یا تو دائیاں بیان کر رہی ہے۔ وہ سب کو اٹھا کر کے کافروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ حضور کی ماں امی بھی کافر، حضور کے ابا بھی کافر معاذ اللہ، اور حضور کے دادا بھی کافر، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ لیکن الحمدللہ ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، تو ہمارا مسلک بڑا محتاط مسلک ہے۔ ہمارا مسلک عشق و محبت ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں ان کی اپنی طبیعت ہے۔ کسی کا باپ شرابی ہو تو وہ اپنے باپ کو شرابی نہیں کہتا۔ لوگ ہمت کہاں سے لاتے ہیں اللہ کے رسول کے ماں باپ کو کافر کہنے کے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے والدین کریمین کو، ان کے ابوین کریمین کو کس طریقے سے وہ کافر کہنے کی ہمت لاتے ہیں؟ اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کے لیے ہدایت اگر مقدر ہے تو ان کے لیے جلد ہدایت کے دروازے کھول دیں، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو رسول اللہ کے والدین کو گالیاں دینے والوں کا جو حشر ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو جو واقعہ میں نے پیش کرنا ہے وہ کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بہت سے انقلابات آئے، کوئی دریا خشک ہو گیا، کوئی دریا جاری ہو گیا، کوئی آتش کدہ بجھ گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میں اس کی طرف جانے کی بجائے سیدھا اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس کو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت طیبہ ہوئی، جس دن ولادت ہوئی
ان دنوں یمن میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عامر تھا، عامر یمنی. اس کی ایک بیٹی تھی، وہ معذور تھی، اور جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا، جس بت کی وہ عبادت کرتا تھا، تو روزانہ اس اپنے پتھر کے بت کو لے کر، پتھر کے معبود کو لے کر اور اپنی بیٹی کو لے کر وہ بیٹھ جاتا تھا اور اس سے التجا کرتا تھا، اس سے گزارش کرتا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے، جزام اس کو ہے، یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے، اس کو کسی طرح سے تم درست کر دو. آپ جانتے ہیں کہ مٹی اور پتھر میں یہ طاقت کب ہے کہ مٹی اور پتھر جو ہے وہ انسان کو کچھ عطا کر سکے. یہ انسان اور انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر کبھی پتھر کے پاس، کبھی درخت کے پاس، کبھی چاند کے پاس، کبھی سورج کے پاس، کبھی دریاؤں کے پاس اپنی حاجتوں کو پیش کرے. انسان درختوں کے پاس حاجتوں کو کیسے پیش کر سکتا ہے؟ انسان پتھروں کے پاس، دریاؤں کے پاس، چاند و سورج کے پاس اپنی حاجتوں کو کیسے پیش کر سکتا ہے، جبکہ انسان ان ساری مخلوق سے افضل ہے، اشرف ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے. لیکن بہرحال تو اس نے بارہا کہا، لیکن اس بت نے نہ کوئی فائدہ پہنچانا تھا، نہ کوئی فائدہ وہ پہنچا سکا. جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے؟ وہ کسی کو طاقت و قوت کیا دے سکتا ہے؟ بہرحال تو ایسے ہی ہوتا رہا بہت دنوں تک. ایک دن اچانک اس کے دل میں خیال آیا. دیکھیے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو خیال آیا تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے چھت پر لے کر گیا، اور بیٹی تو معذور نیچے پڑی ہوئی تھی. کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روزانہ اس بت سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے عرضیاں کرتے ہیں کہ بچی کو درست کر دے، بچی کو ٹھیک کر دے. ایک کرتا نہیں ہے. بت کو سامنے رکھ کر وہ باتیں کرنے لگا. کیا ایسا نہیں کہ ہم کسی اور خدا کو تلاش کریں، کسی اور معبود کی طرف ہم بڑھیں؟ اس طریقے سے میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے. بہرحال ایسے میں وہ کیا دیکھا کہ اچانک انوار پھوٹ رہے، آسمان پر نور و انوار کی برسات ہے، اور ان انوار کی برسات میں انہوں نے یمن میں چھت پر بیٹھے بیٹھے مکۃ المکرمہ میں سیدہ آمنہ خاتون کے گھر کا مشاہدہ کیا، اور وہاں دیکھا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور کا سما ہے. اور ایسے میں ایک نوری مخلوق کوئی کہتی ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، وہ آ گئے ہیں جس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی. وہ منتظر آ گیا جس کے لیے زمانہ منتظر تھا. وہ احمد آ گئے، وہ حامد آ گئے، وہ محمد آ گئے، وہ محمود آ گئے، وہ حمید آ گئے، وہ حماد آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہونے لگا. اور ایسے میں جب اس نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ بت اوندھے منہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑا ہوا تھا. تو اس آواز لگانے والے بندے کی طرف یہ گم تھے کہ ایسے میں بت سے آواز آئی، بت سے آواز آئی کہ وہ آ گیا جس کا زمانے کو انتظار تھا. اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا، اس کے آنے سے کفر کی تاریکی دور ہوگی. اچانک بت سے آواز سنی تو آواز سننے کے بعد دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے کہ اس نے کبھی نہیں بولا، یہ آج بول رہا ہے. تو ایسے میں اس کی بیوی نے کہا کہ وہ ہے کہاں کا جس کی تعریف پتھر کے بت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمانہ روشن ہو گیا ہے، ذرا اس کا ہمیں پتہ بھی بتایا جائے، اس کا نام بھی بتایا جائے. کہا اس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تہامہ اس کا وطن ہے. وہ زمزم اور صفا مروہ اور کعبۃ اللہ اس شہر کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے. ایسے میں جب یہ آواز سنی تو دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم چل کر اس سے ملاقات کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد
جب دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے چھت پر آ گئی. بیٹی کو جب چھت پہ دیکھا تو کہا ارے بیٹی تو یہاں کیسے اور تو کیسے صحت مند ہو گئی؟ تو کہا کہ میں نے سوتے میں انوار و تجلیات کی برسات دیکھی کہ آخری نبی کی ولادت ہوئی، اور کوئی کہنے والا غیبی طور پر کہہ رہا ہے کہ آخری نبی تشریف لایا جس سے لوگوں کے غم ختم ہو جائیں گے، جس سے لوگوں کے درد و کرب دور ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کیا میرے حال پر رحم نہیں کیا جاتا؟ تو بس مجھ پر توجہ کی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس کے وسیلے سے دعا کر، وہ نو مولود جو اللہ کا محبوب ہے، آخری نبی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کر، کیونکہ اللہ نے اپنے راز، اپنے انوار، اپنی تجلیات اس کے اندر ودیعت فرما دیا ہے. جو اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. اور بس میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی، میں فوراً صحت مند ہو گئی. اور جب میں صحت مند ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کو تلاش کیا، نہ ملے تو میں چھت پر آ گئی. اب جب یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف یہ بت بول رہا ہے، دوسری طرف یہ انوار و تجلیات ہے، بیٹی جو ہے صحت مند ہو گئی، صحت یاب ہو گئی. حضور علیہ السلام کی میلاد کے اثرات صرف مکۃ المکرمہ پر نہیں تھے بلکہ فرش تا عرش تھے. حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے اثرات صرف 2-3 دن، 1 دن، 4 دن، 12 دن کے لیے نہیں تھے، بلکہ جس سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی اس پورے سال میں اللہ نے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ بیٹے ہی بیٹے اللہ نے پیدا فرمایا. اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. جس دن پورا سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں بیٹے ہی بیٹے پیدا کیے گئے. یہ اللہ پاک کی مرضی تھی، ہمارے آقا کی شان ہے. لوگ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک عام انسان کی حیثیت سے پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی مسلک کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی دین کی خیر خواہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ عام انسان تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنے لیے چنا، اپنا محبوب خاص بنایا، محبوب اعظم بنایا. ہم کسی کو اپنا بناتے ہیں تو کسی عام کو نہیں بناتے، کچھ نہ کچھ کوالٹی ڈھونڈتے ہیں. تو جس کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہوگا اللہ نے اس میں کتنی کوالٹیاں رکھی ہوگی، کتنی خوبیاں رکھی ہوگی. بلکہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جتنی خوبیاں دے سکتا تھا وہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اللہ کیا نہیں دے سکتا تھا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت میں موجود ہیں، اور جو چیز حضور میں نہیں ہے وہ خوبی نہیں ہے. جو ان میں ہے وہی خوبی ہے، جو ان میں نہیں ہے وہ کبھی خوبی ہو نہیں سکتی. ہر خوبی ان کے اندر ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یا رسول اللہ آپ کی کوئی حد ہی نہیں، آپ کے اوصاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کے اوصاف لا محدود ہے. زندگیاں ختم ہو جائے گی، اوصاف رسول کبھی بیان نہیں ہو سکتے، حضور علیہ السلام کی شان کبھی بیان نہیں ہو سکتی. بلکہ حضور کی شان بیان کرتے جائیے اور ایمان کو مضبوط کرتے جائیے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ دونوں میاں بیوی نے جب سب دیکھا تو کہا چلو چلتے ہیں. اور جب یہ مکۃ المکرمہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا سے ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہزادے کو کی زیارت کے لیے آئے. تو کہا کہ ہمیں یہودیوں سے ڈر ہے، اندیشہ ہے، اس لیے ہم اپنے شہزادے کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں. تو کہا کہ ہم اس نے پھر پورا واقعہ بتایا. اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، آپ سن چکے. اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میری بیٹی اچھی ہوئی، ہم نے یہ دیکھا، بت نے یہ کہا.
سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اگر بات ایسی ہے تو بہت مختصر سے وقت کے لیے میں اپنا شہزادہ تمہیں دکھاؤں گی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کے تلووں کو بوسہ دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے میں اگر ابن حجر حق بجانب ہے، اور میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ ابن حجر کا لکھنا ہمارے لیے سند ہے، تو دنیا میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کے قدم چومے ہیں وہ خوش نصیب ہستی کو عامر یمنی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدم بوسی کا اس لیے کہ ابھی حلیمہ سعدیہ لے کر نہیں گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی زیر غور آتی ہے کہ پھر یمن سے وہ وہاں پہنچ کیسے گیا؟ پھر یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے ویسے پہنچا دے۔ بہرحال تو اس نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد پھر وہ لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا ایک مرتبہ پھر زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا دل پکڑا، سیدہ آمنہ سے کہا ایک بار پھر دکھا دے، جی نہیں بھرا، اور جب دوبارہ حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد چیخ مارا اور پھر زمین پہ گر پڑا، اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر سب سے پہلے حضور کے حسن کو دیکھ کر کسی نے جان قربان کی ہے تو وہ بقول ابن حجر وہ وہی عامر یمنی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے بعد، میں نے ولادت کے واقعات ربیع الاول شریف کے لیے ابھی رکھ دیے ہیں، ہم ان ایام میں حضور کی ولادت کے واقعات بیان کریں گے۔ اب ہم حضور کی رضاعت، شیر خارگی، حضور کا بچپن، معصوم بچپن، اس طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا وہ خوش نصیب خاتون کو حضرت صویبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر تھی کنیز، ابو لہب کی کنیز تھی، لیکن یہ بہت خوش نصیب خاتون ہے۔ یہ کئی بڑی ہستیوں کی رضائی ماں ہے۔ بڑا شرف تو یہی ہے کہ صویبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا، حضرت عبداللہ ابن جہش کو دودھ پلایا۔ یہ عبداللہ ابن جہش وہی ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، جن کا مزار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں دو مزار ہیں، ایک حضرت مصعب ابن عمیر کا اور عبداللہ ابن جہش کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ان کو بھی دودھ پلانے کا شرف حضرت صویبہ نے حاصل کیا۔ صویبہ اس دن آزاد بھی ہوئی، اور اس کے بعد 2-3 دن تک حضرت صویبہ نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون نے دودھ پلایا۔ آپ نے تقریباً 7 دن تک کے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون ہے بڑی خوش نصیب، ان کو ام ایمن کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی۔ حضرت ام ایمن پھر حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد سیدہ آمنہ کی کنیز ہو گئی تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر ایک اور خاتون ہے جس کا نام ام فروہ ہے، انہوں نے دودھ پلایا۔ 4 خواتین ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ 3 خواتین قبیلہ بنو سلیم کی جن کا نام عاتقہ تھا، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس طریقے سے سیرت نگار کم سے کم حضور کو دودھ پلانے والی خواتین کو کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 11 تک لے جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو جن لوگوں نے دودھ پلایا ان کی تحقیق کے مطابق کم سے کم خواتین 4 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 11 ہے۔ 11 کس طریقے سے بنتی ہے؟ ایک تو حضور کی امی جان خود ہیں، ایک تو صویبہ ہیں، ایک تو حضرت ام ایمن ہے، ایک تو ام فروہ ہے، یہ 4 ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو 3 خواتین ہیں قبیلہ سلیم کی جن کا نام عاتقہ تھا، اگر ان کو 3 مانا جائے تو یہ تقریباً ہو جاتی ہے کتنی؟ 7۔ اور بعض لوگوں نے کہا وہ 3 نہیں تھی بلکہ ان کی تعداد 7 تھی، یعنی وہ عاتقہ نام کی 7۔ کچھ لوگوں نے 3 کا، کچھ نے 5 کا، کچھ نے 7 کا۔ تو اگر یہ روایات 7 کی سچ مان لی جائے تو اس طریقے سے 11 خواتین بنتی ہے۔ لیکن بہرحال
کم سے کم 4 تو ہیں اور زیادہ سے زیادہ 11. اس طریقے سے ان خواتین نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. لیکن سب سے زیادہ مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کے ایام جس کے پاس گزرے ہیں وہ خاتون ہیں اور بڑی نصیب والی خاتون ہیں. میری جان، میری روح، میرا دل، میری آنکھیں، ہم سب کی اولادیں، ماں باپ جان قربان ہو ان کے قدموں پر، جسے دنیا حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک کے دودھ پلانے کا شرف ان کو حاصل ہوا. اب اس پر ہم چلتے ہیں، یہ حلیمہ کے مقدر میں یہ کس طریقے سے معاملہ آیا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے لانا تھا اپنے گھر، تو ان دنوں ہمارے علاقے میں قحط سالی کا زمانہ تھا. قحط کا حال یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج تھے. ہمارے یہاں پانی نہیں تھا، ہمارے یہاں خشک سالی تھی، بڑی اسرت تھی، تنگ دستی تھی، ذبوحالی تھی، بکریاں مر رہی تھی، جانور مر رہے تھے، برا حال تھا، بچے عورتوں کے سینے خشک تھے. ایسے میں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، گھنا درخت کھجوروں کا، اور اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہے. ایک کھجور میرے منہ میں ٹپکتی ہے اور ٹپکنے کے بعد میں اس کو کھا لیتی ہوں. کھانے کے بعد میرے سینے بھر جاتے ہیں، میں تندرست ہو جاتی ہوں، میں خوشحال ہو جاتی ہوں، اور اس طریقے سے میں اپنے اندر سرور اور انبساط محسوس کرتی ہوں. لیکن اس خواب کو میں نے چھپائے رکھا. میں جانتی تھی اگر ظاہر کروں گی تو حاسدین نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں نے سوچا جو ہونا ہے وہ ظاہر اللہ کر دے گا، اس لیے میں اس خواب کو چھپاؤں گی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عرب کے دستور کے مطابق ہر سال 2 مرتبہ، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، سال میں 2 مرتبہ ہمارے قبیلے اور ہمارے گاؤں سے مکۃ المکرمہ قافلے جاتے تھے تاکہ وہاں جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کو ہم اپنے پاس لائیں اور لانے کے بعد ان کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کے بدلے ہم ان سے انعام و اکرام حاصل کریں. کیونکہ مکہ شہر کے لوگوں کا حال یہ تھا، وہاں کے جو بڑے اور مالدار لوگ تھے، اہل ثروت لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی صحت کے خیال کی وجہ سے یا بچوں کو آب و ہوا زیادہ فریش ملے، زیادہ اچھی ملے، اور اس طریقے سے ان کی صحت اچھی رہے تو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ لوگ دیہاتوں میں ایسے گاؤں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے جہاں پر عربی زبان بہت اچھی بولی جاتی ہو، اس لیے کہ بچے جیسی زبان میں جو ہے وہ پلتے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان کی زبان پر باتیں آتی ہیں. جیسے ماحول کے اندر انسان پلتا ہے اسی ماحول کا اثر پوری زندگی انسان کے وجود پہ رہتا ہے. آپ کہنے والوں کے ماحول میں بچہ پلے گا تو وہ پوری زندگی آپ ہی کہے گا. تم کہنے والوں کے ماحول میں بچہ پلے گا تو پوری زندگی تم ہی کہے گا، اور تو کہنے والے کے ماحول میں بچہ پلے گا تو پوری زندگی وہ تو ہی کہے گا. عرب والوں کو اتنا خیال تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان اچھی ہو، فصیح زبان ہو، زبان میں فصاحت ہو، اور وہ فصیح زبان کے بڑے دلدالا تھے، اسی لیے پوری کائنات کو وہ عجمی کہتے تھے، گونگا، اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے. اس طرح کے بہت سارے ان کے مقاصد تھے، تو وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے. ایسا ہی ہوا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو لینے کے لیے تقریباً 70 لوگوں کا وہ قافلہ تھا. 70 لوگ مل جل کر کے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے چلے. لیکن میرا حال یہ تھا کہ جو میری اپنی سواری تھی، سواری کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. کوئی کہتا تھا کہ گدھی ان کی سواری تھی، کوئی کہتا تھا کھچر ان کی سواری تھی، کوئی کہتا تھا اونٹنی ان کی سواری تھی. چونکہ الگ الگ اختلاف لوگوں کے درمیان ہے تو ہمارا مقصد تو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس لیے میں کوئی جانور کا یا سواری کا نام لیے بغیر مطلقاً سواری ہی کہتا ہوں. جو بھی سواری تھی لیکن سواری تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس میں کیا پڑھنا کہ کون سی سواری تھی. جو سواری تھی خوش نصیب تھی کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی پشت پر اٹھایا. جو بھی سواری تھی. تو بہرحال حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سواری بڑی کمزور تھی، کمزور تر تھی. پورا قافلہ مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا اور جانے کے بعد جو ہے میں پیچھے رہ گئی.
پیچھے رہ گئی، بہرحال میں جیسے تیسے مکۃ المکرمہ پہنچی۔ اس میں بہت سارے سیرت نگاروں نے اپنی اپنی رائے لکھی ہے، اپنی اپنی تحقیق لکھی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے سب سے اچھی تحقیق جس کی نظر آئی وہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن الجوزی نے بہت اچھی بات لکھی جو میرے دل کو بھاتی ہے، مجھے پسند آتی ہے، اور چونکہ ہم لوگ حضور کے غلام ہیں تو ہمیں جو بہتر سے بہتر روایت لگتی ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے روایات کسی بھی واقعے کو لے کر بے پناہ ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ذخیرہ ملے گا، لیکن اس میں سے ہمیں چننا ہے کہ بہتر سے بہتر کون سی ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ایک بہت خوبصورت سی روایت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت درایت پر بھی بھرپور اترتی نظر آتی ہے، اور ویسے ابن الجوزی احادیث کے معاملے میں چھان پھٹک کرنے کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہے، منفرد المثال شخصیت ہے اس معاملے میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہوا یہ، آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان تھے وہ کعبے کے متولی تھے، یعنی کعبے کی تولیت، کعبۃ اللہ شریف کے سارے معاملات جس خاندان میں تھے وہ حضور علیہ السلام کے دادا تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ دو منصب بڑے عظیم تھے، ایک تو کعبے کی تولیت اور دوسرا سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کا جو ددیال تھا، یعنی کہ ان کے دادا کا خاندان، وہ کعبے کے متولی تھے، اور جو ننیال تھا ان کے پاس سقایا تھا، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کھانا کھلانے کا جو منصب تھا وہ ان کے پاس تھا، ننیال والوں کو۔ اب ننیال میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا، ننیال میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ننیال کا یہ منصب بھی حضرت سرکار عبد المطلب کو نصیب ہو گیا۔ اس طریقے سے حضور کے خاندان میں یہ دونوں بڑے منصب جو ہے وہ جمع ہو گئے حضرت عبد المطلب کے دور میں، اور پھر اسی طرح پورے مکے میں سب سے مالدار جو شخصیت تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ پورے مکے میں سب سے مالدار، سب سے عزت دار، سب سے زیادہ شریف، مکے کے لوگ ہر معاملے میں آنکھ بند کر کے جس کا انتخاب کرتے تھے وہ ذات سرکار عبد المطلب کی ذات تھی۔ ایک اور بات، مکۃ المکرمہ میں جو سب سے زیادہ نالج رکھنے والا پڑھا لکھا انسان تھا وہ بھی حضور کے دادا جان حضرت سرکار عبد المطلب تھے۔ یہاں اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مالدار رہے ہوں گے، میں نے پہلے اشارہ کیا، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے جنہیں پتہ ہے انہیں یاد رہے، جنہیں نہیں پتہ ہے وہ سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا جب نکاح ہوا تھا تو سرکار عبد المطلب نے 3 دن تک کے دعوت ولیمہ کر کے پورے مکہ کو کھانا کھلایا تھا، یعنی ایک دن نہیں 3 دن تک سرکار عبد المطلب نے جو ہے وہ کھانا کھلایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ بھی سرکار عبد المطلب نے کیا، مکے والوں کو دعوت کی، کھانا کھلایا۔ بہرحال تو اب یہاں پر ابن الجوزی کی بات مجھے زیادہ پسند آئی کہ یہ ہوا کہ بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ کوئی عورت جو ہے، کوئی دائی یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر، مفلس سمجھ کر حضور کو لے کر نہیں گئی، سب نے چھوڑ دیا اور حضور رہ گئے اور سب بچے لے گئے۔ ایسا یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، میں ان روایات کا انکار نہیں کرتا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن ابن الجوزی کی بات یہاں بڑی پسند آتی ہے۔ انہوں نے لکھا اور یہ بات ہمارے ایمان کو جلا بخشتی کہ ہم عشق کے بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عبد المطلب سب سے زیادہ عزت دار تھے، مالدار تھے، شریف تھے، تو سب لوگوں نے آنا پہلے کہاں تھا؟ جہاں گڑ ہوتی ہے وہیں مکھیاں ہوتی ہیں، جہاں مٹھاس ہوگی وہیں چوٹیاں ہوگی، جہاں شہد ہوگا وہیں پر جو ہے وہ مکھیاں بھن بھنائے گی۔ تو جو مکے کا، کعبے کا متولی ہو، مکے کا سردار ہو، اور جس کے پاس اتنے منصب ہو، جتنا عزت دار ہو، سب لوگ وہاں آئے، اور ساری دائیوں نے کوشش کی، جو پہلے آ گئی تھی انہوں نے سب نے کوشش کی کہ وہ حضور علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ لوگوں، ہر دائی نے حضور کو اپنی گود میں لینا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام کسی دائی کی گود میں تشریف ہی نہیں لے گئے، ہے نا۔ یہ بات زیادہ اچھی لگی، دل کو زیادہ بھاتی ہے یہ کہنا کہ حضور کو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھو جنہوں نے لکھا ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، انہوں نے لکھا ان کو ملا، روایات ہے، روایات بہت ساری ہے، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو جو بات بڑی نصیب ہوگی ہم تو بڑی سے بڑی فضیلت حضور کی بیان کریں گے۔ ہم عشق کے بندے ہیں اور میں حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دائی نے گود میں لینا چاہا، لیکن کوئی دائی کے پاس حضور تشریف نہیں لے گئے، لیکن پھر بعد میں اخیر میں حلیمہ آئی. تو حلیمہ آئی تو حضور اکرم علیہ السلام کے دادا نے کہا تیرا نام اور قبیلہ کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حلیمہ بنت عبداللہ ابن زویب ہے، اور بعض لوگ لکھتے ہیں حلیمہ بنت زویب ڈائریکٹ. بہرحال اور میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ مجھے خواب میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ آ گئی ہے. یہاں حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے. ایک بات اور سنیے، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یا اپنی گفتگو ختم کرنے سے، جب کسی کو کوئی کام سونپا جائے تو اس کا نام پوچھا جائے، یہ بھی بڑی چیز ہے. نام اس کا جتنا بامانہ اور بہتر ہوگا، انشاءاللہ کام بھی اس کے ہاتھ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا اچھے انداز سے انجام پذیر ہوگا. آقا علیہ السلام اس کا بہت خیال فرماتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کبھی گئے اور دو رستے نظر آئے تو آقا پوچھتے تھے اس رستے کا نام کیا اور اس رستے کا نام کیا ہے. جس راستے کا نام سب سے اچھا معنی نکلتا تھا حضور اسی رستے پہ تشریف لے جاتے. حضور علیہ السلام کو اچھے نام بہت پسند تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اچھے نام بہت پسند تھے. اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے پاس کوئی آتا اور حضور علیہ السلام اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، اور وہ نام ٹیڑھا ترچا بتاتا تو آقا فرماتے تیرا نام یہ نہیں بلکہ یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک جوان حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام عبد الشمس ہے. عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ. عبد الشمس. کا تیرا نام عبد الشمس نہیں ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے. نام بدل دیا، عبد الشمس سے کیا کر دیا؟ عبد الرحمن کر دیا. اور جب عبد الرحمن کر دیا تو پھر اسی عبد الرحمن کو پھر ایک دن فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے. تو ان کا حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تبارک و تعالی. اس طریقے سے حضور علیہ السلام نام بدل دیتے. ایسے حضور علیہ السلام کی بہت ساری ازواج، نکاح سے پہلے ان کے نام کچھ اور تھے. آقا علیہ السلام نے کسی کا نام جو ہے وہ میمونہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے کسی کا نام میمونہ کر دیا، کسی کو ام حبیبہ کے لقب سے پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آگے انشاءاللہ یہ درس آئے گا. تو جب حضرت عبد المطلب نے سنا کہ اس کا نام حلیمہ بھی ہے اور بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، یہ سعدیہ ہیں، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد اب روایت خود حضرت حلیمہ سعدیہ کرتی ہے کہ جب عبد المطلب نے کہا کہ چلو میرے گھر میں، تو میں جیسی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے گھر کو روشنی سے منور دیکھا، روشنی سے منور دیکھا. اب حلیمہ سعدیہ کا بیان آپ خود اندازہ کریں، یہ کسی غریب یا مفلس کے گھر کی داستان ہے یا کسی مالدار کے گھر کی داستان ہے. کہتے ہیں جیسی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ صوف کے کپڑے میں وہ لپٹے ہوئے تھے، سفید کپڑے میں، اور اس کے نیچے ریشم کا کپڑا تھا. جن دنوں لوگوں کو روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں تھے، ان دنوں میرے نبی کے گھر میں ننھے بچوں کے نیچے ریشم کے کپڑے رکھے جاتے. غور فرمائے نا. تو یہ بھی تو بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائیو. آج فیکٹریوں کے مالک کے بچوں کے نیچے جو ہے وہ ریشم کے کپڑے نہیں ہوتے، دیبا نہیں ہوتا، صوف نہیں ہوتا. تو اندازہ فرمائیے آج سے تقریباً کم و بیش 1500 سال پہلے کی بات ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کی کیفیت کیا ہوگی. دیکھیے حالات میں نے بار بار کہے کہ اتار چڑھاؤ حالات کا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہا. کبھی حالات کچھ، کبھی حالات کچھ، لیکن وہ پورا خاندان جو ہے وہ صاحب ثروت خاندان تھا. الحمدللہ علی احسان. فرماتی ہیں کہ میں جیسی گھر میں گئی تو اتنے خوبصورت بچے کو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا.
میں نے جیسے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے آنکھیں کھول کر کے مسکرایا۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، پہلے دن کے بچے سے لے کے کم 6 مہینے تک بچے جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو وہ ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ان دنوں بھی روتے ہوئے نہیں اٹھے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ان دنوں بھی جب اٹھتے تھے تو مسکراتے ہوئے اٹھتے تھے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، مسکرایا تو میں ان پر جان و دل سے فدا ہو گئی۔ میں حضرت آمینہ کی اجازت کے بغیر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا میرے سینے خشک تھے، ان خشک سینوں کو اللہ نے دودھ سے بھر دیا، اور جب میں نے دائیں طرف جو ہے وہ پیش کیا تو بہت شوق سے انہوں نے نوش فرمایا، لیکن جب بائیں طرف میں نے پیش کیا تو چہرہ پھیر لیا، گویا کہ یہ بتا رہے ہوں کہ میں پی چکا ہوں، اب میرا وہ بھائی جو تیرا حقیقی بیٹا ہے اس کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی پلا دیا جائے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر جب دیکھا تو مجھے بعد میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو مجھے یاد آیا کہ جو ماں کے گود میں ایسا انصاف کرتا اور یہ شان جانتا ہو تو پھر وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلشن گل بلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ یہ یہاں تک کہ آج ہم پورا کرتے ہیں گفتگو کو۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ 10:30 بجے ہم اپنی محفل مکمل کر دیں گے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ آج ہم 10:30 بجے اپنی محفل مکمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے میری گزارش ہے، کوشش کریں عشاء کی نماز آپ یہیں پر ادا فرمائیں، ہاں کوشش کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو میں جس ہفتے بھی رہوں گا 9:30 بجے بیان شروع کر دیا جائے گا اور ٹھیک 10:30 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ اب عنوان دلچسپ سے دلچسپ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ایمان کو جلا بخشنے والا، یقین کو جو ہے وہ عروج بخشنے والا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ حضرات خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں نصیب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائیں، ہمیں بھی عطا فرمائیں، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عشق رسول اور وفاداری رسول عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔